اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو دجال سیریز کا حصہ سوم دجال کون ہے اور کیسا ہوگا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں، جو مکمل ضرور سنیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ، فریب، مکاری، اور دجال کا مطلب ہوا دھوکے باز، مکار، فریبی، کیونکہ دجال سے تعلق رکھنے والی ہر چیز جھوٹ، دھوکے اور فریب سے بھری ہوئی ہے۔ شیطان نے جنت سے نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں رہتی دنیا تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، تو رب غفور الرحیم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں گا۔ جنت سے دھتکارے جانے کے بعد اب شیطان انسانوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا آ رہا ہے، تاکہ انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھے، اس کی پرستش کرے، یا کم از کم صحیح راہ سے ضرور بھٹک جائے۔ کہیں مال و دولت، کہیں عورت کا لالچ، اور کہیں اقتدار کی ہوس، یہ تینوں چیزیں انسان کی انتہائی درجے کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں شیطان کو انسان کے لیے کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی کا عالم یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہر شخص اللہ کا نافرمان ہو کر جہنم میں جانے۔ اس لیے شیطان کو پوری کوشش ہے کہ جب کسی صاحب ایمان شخص پہ نزاع کی حالت طاری ہوتی ہے تو شیطان اس میں بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ آخری وقت میں بھی صاحب ایمان کو ایمان سے محروم کر دے۔ اس لیے قیامت سے پہلے بھی شیطان کی کوشش ہے کہ اللہ پاک کا مقابلہ کیا جائے، اور قیامت سے پہلے جس قدر انسانوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کا منکر کر سکے کرتا رہے، اور اس کی کوشش کے سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے دجال۔ مذہب کے لحاظ سے دجال یہودی ہوگا، اور یہودیوں کے جمع کردہ سارے مال لشکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ روز پہلے حصے میں حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو فتنہ اکبر قرار دیا ہے۔ دجال کی آمد سے چند سال پہلے انتہائی مشکل اور اذیت ناک ہوں گے، جنگیں ہوں گی، قحط سالی، بیماریاں، بھوک، افلاس، دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس وقت شیطان کے پجاری اور دجال کی آمد کے لیے تیاروں میں مصروف 13 خاندان، جو پوری دنیا کے 98 سے 99% دولت اور وسائل پر راج کر رہے ہیں، جبکہ باقی دنیا صرف 1 یا 2% دولت کے لیے ہی لڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ دجال کے لیے ہو رہا ہے، دجال کو خدا ثابت کرنے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کی یہ زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ لوگ اپنی چھوٹی ضرورت کے لیے کسی کے آگے جھکنے لگ جائیں گے۔ خیر، یہاں دنیا جہاں کی دولت کو سمیٹنے کے اور بھی کئی مقاصد ہیں، جنہیں میں انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی جسمانی خاکہ کیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگیت، گھنگھریالے بال، اور ایک آنکھ سے نابینا، اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ صحیح بخاری۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں دجال کہاں ہے اور اس کا ظہور کہاں سے ہوگا، اور دجال کے متعلق واقعات اور حدیث مبارکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔